طرف رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اصول، ہمارے مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے مذہب کی بنیاد صرف اور صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے انتخاب اور تعین کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح دین اللہ نے بھیجا، قرآن اللہ نے نازل فرمایا، پیغمبر اکرم اللہ کی طرف سے آئے، اسی طرح سے جانشین پیغمبر بھی اللہ ہی بنائے گا. یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے جو قرآن کی بنیاد پر ہے، اور یہی ہمارے مذہب کی بنیاد. باقی یہ کہنا کہ یہ 300 سال یا 1300 سال یا پتہ نہیں کتنے سال کے بعد یہ آیا، یہ سب بکواس ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہماری قرآنی آیات شیعہ کے بارے میں معلوم ہیں، احادیث معلوم ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ حقیقت میں اس پہلے اعلان بعثت کے عین مطابق ہے جو پیغمبر اکرم نے کیا تھا. ہم من گھڑت عقیدے کے قائل نہیں ہیں دوستو. زبان کو شستگی کے ساتھ یہ الفاظ جو میں نے ادا کیے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے بیان کیے، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انہیں ہی پلٹا دیے جائیں کہ یہ 1300 سال یا 300 سال یا یہ جو کچھ کہا جاتا ہے کہ جی بعد میں یہ 300 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. نہیں، یہ تو پیغمبر کے زمانے میں ہی شروع ہو چکا تھا. پیغمبر نے تشیع کا تعارف شروع کروا دیا تھا. اب میں نے یہ بحث کر لی ہے، اب اس کو میں نے واپس نہیں جانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ کل کے بیان کو آگے بڑھاؤں اور تسلسل میں دلائل پیش کروں، جو کہ میں نے عرض کیا ہے، میں مناظر نہیں ہوں، میں مباحث ہوں، میں مباحثہ کرتا ہوں. ریسرچ ورک ہے ہمارا. دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا. میں حوالے دیتا ہوں، میں فضائل پڑھ کے جوش جذبے میں آ کے کسی کو جذبات ابھارنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں. میں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ دلائل دوں، حوالے پیش کروں. اب حوالے جو جا کے آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے. لیکن تبرکاً و تیمناً، جو کہ ہماری بحث فدق پہ آ رہی ہے، اس سے پہلے میں 2-3 احادیث نبوی برکت کے لیے پڑھتا ہوں. پھر بھی عرض کروں گا کہ ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے، لیکن دوسروں کی کتابوں سے جب ہم پیش کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیے آپ کے مورخین نے بھی یہ لکھا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. الحمدللہ ہماری یہ کوشش اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ اب یہ لوگ مجبور ہوئے ہیں کہ حضور کے ساتھ وآلہ کا لفظ کہیں، ورنہ یہ مخالفت حدیث نبوی ہو جائے گی. یہ اکثر کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، آل سے اتنی دشمنی ہے. لکل نبی خلیل و ان خلیلی و اخی علی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک خلیل، یعنی وہ گہرا دوست، صمیمی دوست ہوتا ہے. وَإِنَّ خَلِيلِي وَأَخِي عَلِيٌّ، میرا خلیل، دوست، گہرا دوست، صمیم قلب سے دوست، اور میرا بھائی علی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کنز العمال میں متقی ہندی نے جلد نمبر 12 حدیث نمبر 1329 صفحہ نمبر 229 پر یہ درج ہے. اور یہ چھپی ہوئی ہے دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد کی، اسی سے آف سیٹ کرتے ہیں. دوسری حدیث تبرکن لکل، حضور نے ارشاد فرمایا لکل نبی صاحب سر و صاحب سری علی ابن ابی طالب. ہر نبی کا ایک رازدار ہوتا ہے جو نبی اپنے رازوں کو اسے بتاتا ہے. و صاحب سری، میرے راز اور میرے اسرار کا امین کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب. علی و صاحب سری علی ابن ابی طالب. یہ جنابی المودت جلد 2 صفحہ نمبر 239 پر درج ہے. اور یہ حقیقت میں بیان واضح ہے، اور اسے دوسرے بھی مورخین نے، محدثین نے لکھا ہے. تیسری اور آخری حدیث پیغمبر تبرک کے لیے عرض کرتا ہوں. لکل نبی وصی و وارث. حضور ارشاد فرماتے ہیں
کہ میرے ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور ایک وارث ہوتا ہے. وَإِنَّ وَصِيِّي وَوَارِثِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور میرا وصی اور میرا وارث علی ابن ابی طالب ہے. وصی بھی آ گئے، وارث بھی آ گئے، اور دیکھیے ربط بھی دے رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ ہر نبی کا ہوتا ہے تو میرا کیوں نہ ہو. بھائی میں یہی کہتا ہوں کہ جب ہر نبی کا وصی اللہ بناتا ہے تو پھر پیغمبر اکرم کا وصی ہم بنائیں. یہ بات بنتی نہیں ہے. یہ پیغمبر اکرم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے؟ یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ صاف کہہ دیتے تھے کہ میرا وصی اور میرا وارث علی ہے. یہ تقابلی تذکرہ کیوں فرمایا ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو نظام ہے یہ نظام خدائی نظام چلا آ رہا ہے. لہذا جس طرح سے سابقہ انبیاء کے اوصیاء کا تعین ان کی امت قوم نہیں کرتی تھی بلکہ اللہ کرتا تھا، وہ نبی بتاتا تھا کہ یہ میرا وصی ہے، اسی طرح سے پیغمبر نے ان کا حوالہ دے کر ارشاد فرمایا کہ میرا وصی اور میرا وارث علی ابن ابی طالب ہے. یہ سنت الہیہ جو چلی آ رہی ہے یہ میرے اندر بھی موجود ہے. لہذا اب امت کا، لوگوں کا بعد میں شورا، استخلاف یا قہر و غلبہ کے ذریعے خلیفہ بنانا، ووٹ کر کے کوئی سازش کرنا، یہ بنتا نہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا اللہ ہی بتائے اور پیغمبر اعلان کرے. میں نے کئی دفعہ اس کو دہرایا ہے اور پھر دہراتا ہوں کہ پیغمبر کا کام بتانا ہے، بنانا نہیں ہے. بناتا اللہ ہے، بتاتا رسول اللہ ہے. اس حدیث کو ذکر کیا ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 71 پر، اور طبری نے مناقب میں صفحہ نمبر 129 پر، تاریخ ابن عساکر میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 392 پر، مناقب ابن مغازلی میں صفحہ نمبر 201 پر، اور جواہر المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 پر. یہ سب حدیثیں جو ہیں، اور بھی انشاءاللہ ہر روز 2-3 تبرکاً پڑھوں گا، چونکہ میں اب بیانات کو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں کہ حقائق کافی حد تک دلائل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں. اب سامعین و ناظرین کا کام ہے کہ اس پر سوچیں اور فیصلے کریں. ہم تو صرف یہ بیان کرنے والے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اب اس کو ماننا، جو مانے گا وہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرے گا. ہم الحمدللہ پیغمبر کی سنت پر چونکہ عمل کرتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور جو عمل نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتے ہیں. ہماری یہ دلیل ہے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنی بھی کتابیں میں نے ذکر کی یہ سب ہمارے دوسرے بھائیوں کی ہیں کہ جن کے علماء جو ہیں وہ انہیں مکذوبات و مغلظات کے ذریعے گمراہ کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے آج ہم فدق کے سلسلے میں جو تاریخ کا اہم ترین موضوع ہے اسے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے میں نے یہ ساری محنت کی اور اس کو میں نے دلائل کے ساتھ یہاں پر اکٹھا کیا. اور آج ہم وہ عبارت لوگوں کو، سننے والوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جو ان کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری میں فدق کے بارے میں موجود ہے. کل جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، آج میں چاہتا ہوں وہ کیمرے کے ذریعے فوکس کر کے دکھایا جائے کہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بیان کر دیا.